سوال ہمارے بھائی کا بڑا اہم سوال ہے. انہوں نے کہا کہ مدارس جو بنتے ہیں ان کی جگہ میں پیسے لگانا، ان کی بلڈنگوں کو پیسے لگانا، زکوٰۃ کے پیسے، تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ آپ قرآن نے جو 8 مصارف بیان کیے ہیں، آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں یہ چیز آتی ہے؟ اس میں یہ چیز نہیں آتی. اس میں یہ چیز نہیں آتی کہ آپ مدارس کی جگہ میں مدارس کی بلڈنگیں کھڑی کرنے پر پیسے لگائیں. یہ نہیں ہے. مدرسہ بلڈنگوں کے بغیر بھی چلتا ہے، بلڈنگوں کے بغیر بھی کام ہوتے ہیں. درختوں کے نیچے بیٹھ کر بھی علماء نے پڑھا ہے. جب کوئی پڑھانے والا ہو اور جب کوئی پڑھنے والا ہو، وہ سڑکوں پہ بیٹھ کے، فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے بھی پڑھے گا، وہ کسی کے گھر کی بیٹھک میں بھی پڑھے گا. وقت گزرنے کے ساتھ اللہ سب کچھ دے گا، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ نہ مدرسے کی جگہ پہ لگ سکتا ہے، نہ مدرسے کی عمارت پہ لگ سکتا ہے. اور خاص طور پر وہ مدارس اور وہ جگہیں جو شہروں کے اندر بنتی ہیں. مثلا یہ شہر ہے، یہاں پر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر آپ اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں پڑھنے کے لیے. اپنی زکوٰۃ سے آپ ہی فائدہ لے رہے ہیں نا. ایک علاقے کی دیکھیں جی، آپ نے جتنی بات کی ہے تقریباً وہی پچھلی بات آپ نے دہرائی ہے کہ جی زکوٰۃ کا مال پاک ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں استعمال ہو سکتا؟ میں کیوں کی وجہ میں نہیں بتا سکتا. میرے پاس اس کا جواب صرف یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مصرف نہیں رکھا. آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے کو اس میں سے دیا جا سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اس کو دیا جا سکتا ہے. یہاں پر آپ زکوٰۃ لگاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن و حدیث پڑھیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا. آپ کہتے ہیں علماء کرتے آ رہے ہیں، تو جو علماء کرتے آ رہے ہیں ان علماء سے آپ پوچھئے. میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ بھی علماء ہیں، وہ امت مسلمہ کے کبار علماء ہیں کہ پوری امت میں فتویٰ جب مشکل آتی ہے تو انہی کی طرف لوگ پلٹتے ہیں. میں بھی علماء کی بات کر رہا ہوں، اور میں جن علماء سے پڑھا ہوں وہ علماء یہی کہتے ہیں کہ مدارس پر اس طریقے سے زکوٰۃ نہیں لگتی. ان میں سے بعض تھے جن کا موقف تھا زکوٰۃ اکٹھی کرنے کا، لیکن میں جن سے پڑھا ہوں ان کا موقف یہی ہے کہ نہیں لگتی مدارس پر زکوٰۃ. تو یہ اس صورت کے اندر ہم دیکھیں، اپنی سوچ سے ہم کسی چیز کو لازم نہیں کر سکتے کہ جی اس میں حرج کیا، پاک مال ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاک ہے کہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ اس کو لگانا کہاں پہ ہے، اس کو استعمال کہاں پہ کرنا ہے. تو استعمال وہ دیکھیں، یہ زکوٰۃ اللہ نے اس لیے تو نہیں بنائی کہ تم بلڈنگیں کھڑی کر دو بڑی بڑی، تم جگہ خرید لو، اس لیے تو اللہ نے زکوٰۃ نہیں رکھی. زکوٰۃ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے، جو ان کے بدن سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے کھانے پینے جینے مرنے سے تعلق رکھتی ہیں. عبادات کے معاملات اور یہ چیزیں اگر آپ مدرسے پر زکوٰۃ لگاتے پھر مسجد پر کیوں نہیں لگاتے؟ کیا مسجد کے اندر بچے نہیں پڑھتے؟ آپ کہتے ہیں مدرسے میں بچے پڑھیں گے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہوگی، وہ پاک پیسے ہیں، تو پاک پیسے مسجد میں بھی لگائیں. پھر مسجد میں بھی بچے پڑھتے ہیں. یہاں پر انہی علماء سے پوچھئے جو کہتے ہیں کہ مدارس میں لگتی ہے زکوٰۃ، ان سے کہیں مدرسے اور مسجد میں پھر کیا فرق ہے؟ تو ایسا علاقہ، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایسا علاقہ جو پورے کا پورا علاقہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، جہاں پر کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی اتنے پیسے ہوں کہ وہ مسجد بنا سکے. مثال کے طور پہ ایسے تھر کے علاقے ہیں جس طرح سندھ کے اندر، یا دنیا میں اور کوئی ایسا کہ جو غربت کی سطح سے نیچے گرے ہوئے علاقے ہیں، ان علاقوں میں اگر کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہے، کوئی بندہ وہاں پہ زکوٰۃ کی بلڈنگ کھڑی کر دیتا ہے نماز کے لیے، ان چیزوں کے لیے، اس کو علماء نے اضطراری کیفیت کہا ہے. جس طرح حرام چیزیں استعمال کرنا مجبوری کی صورت میں جائز ہوتی ہیں، اس کو اضطرار کہا ہے. لیکن شہروں کے اندر یہ مدارس کو جگہ مہیا کرنا، ان کی عمارتیں تعمیر کرنا، یہ علاقے کے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ فنڈ سے لازم ہے.
اب یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ جو پہلے سے بن چکی ہیں عمارات ہم ان کو کہیں جی ان کو گرا دیں، یہ ختم کر دیں، پھر آپ بلڈنگیں آپ نے کیوں بنائی؟ بھائی جس چیز کا علم نہیں تھا جو ہو گیا وہ باقی ہے۔ اسلام نے کبھی بھی کسی مسلمان ہونے والے کو یہ نہیں کہا پہلے تیری کمائی پاک نہیں تھی اپنے گھر کو گرا نئے سرے سے گھر بنا کیونکہ تو اب مسلمان ہوا، تیرا پہلا گھر بھی پاک نہیں ہے، ایسا کہا ہے کسی کو اسلام نے؟ نہیں کہا۔ ایک بندہ سودی کاروبار کرتا تھا، جی میں توبہ کر رہا ہوں آج کے بعد میں سودی کاروبار نہیں کروں گا۔ اسلام کبھی بھی نہیں کہتا کہ اس سے پہلے جتنے پیسے ہیں یہ سارے پھینک نئے پیسے لا کر کاروبار کر، اسلام یہ نہیں کہتا۔ بس توبہ جو ہے، اصلاح جو ہے وہ پہلے کی غلطیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس لیے میں نے جو بیان کیا مجھے بھی پتا ہے، پہلے ہم بھی جن بعض اساتذہ سے سنتے رہے وہ یوں ہی سنتے رہے، لیکن جب اس مسئلے کو دیکھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو شرح صدر کی اور اس پر جب کبار علماء کو موافق پایا، اور کل ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایک لجنہ علماء ہے، اس کے اندر بھی ہمارے ہی کسی ساتھی نے سوال رکھا، اسی علاقے کے کسی عالم نے سوال پیش کیا کہ جی آج یہ ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے، تو اس پر اللہ کے لیے ہے تعریف اس پر کہ اس پر علماء نے موافقت کی، انہوں نے کہا کہ یہی موقف ہے سب کا، علماء کا یہ موقف ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں، اس پہ، انہوں نے کہا آپ کرتے ہیں، علماء کا یہی موقف ہے۔ تو الحمدللہ جو میں نے جو مسئلہ بیان کیا وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، انشاءاللہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو ہم 100 دفعہ اپنی بات واپس لینے کو تیار ہیں، لیکن کسی دلیل سے اگر کوئی غلطی ثابت کر دے تو کوئی آر نہیں، اپنی کہی ہوئی بات کو اسی طرح دوبارہ بیان کریں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ اگر ایک مسئلہ ٹھیک ہے تو ہمیں بھی اپنے ذہنوں میں چلے چلائے طریقے پر تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے۔